اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک بھرپور زندگی پائیں جس کا ہم لطف اٹھا سکیں اور ہمارا پیالہ لبریز ہو کر چھلکنے لگے اور اس کی بوندیں اوروں پر پڑیں تاکہ وہ بھی ہماری مانند یسوع سے تعلق رکھنا چاہیں۔ آج ہم مبارک بادیوں میں سے ایک یا مسیح کی پہاڑی آواز میں سے کہی ہوئی باتوں میں سے ایک پر غور کریں گے جو نہایت شاندار ہیں۔ ہم نے سارے ہفتے اس کے متعلق بات کی اور آج ہم صلح کرانے والوں کے متعلق بات کریں گے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ کیا آپ صلح کروانے والے ہیں؟ کیا آپ لوگوں سے صلح کی خاطر اپنی انا اور آرام کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ ہمیشہ انہی کے ایسا کرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آ کر صلح کریں جب آپ کے اور ان کے درمیان کسی قسم کی دراڑ آتی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ برسوں پہلے جب مجھے کچھ نہیں پتا تھا اور میں سیکھ رہی تھی اور واقعی میں خدا میں بڑھنا چاہتی تھی، اور اگر ڈیو کے اور میرے بیچ کسی قسم کی کوئی دراڑ آ جاتی تو خدا مجھے قائل کرتا یا مجھ سے بات کرتا کہ مجھے جا کر ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بار میں نے خداوند سے کہا کہ میں نے پچھلی بار معافی مانگی، اب میری باری نہیں ہے، اور اس نے یقین کرایا کہ تسلی کے لیے ایسی کوئی آیت نہیں جو کہے کہ اپنی ہی باری پر صلح کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے لگتا ہے جو کوئی جا کر پہلے صلح کر لیتا ہے وہی سب سے زیادہ سمجھدار، خوشحال، مبارک اور قابل رشک ہے۔ وہ لوگ جو بڑی شاندار زندگیاں رکھتے ہیں انہیں صلح دوست ہونا چاہیے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جو لوگ مسیحیت میں نابالغ سطح پر ہیں وہ اپنے جذبات کے مطابق جیتے ہیں، لیکن بالغ، لکھا ہے، ایماندار مسیحی روح سے جیتے ہیں اور روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، بھلے ہی وہ ان کے بدن کو پسند آئے یا نہ آئے۔ شیطان کسی بھی ایسے شخص کا اطمینان کبھی بھی چرا سکتا ہے جو بدن کے اعتبار سے چلتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ ہمیں پریشان کرنے کی چال چلتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنا اطمینان کھو دیں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہر طرح کی جسمانی اور دنیاوی باتیں کرنے اور کہنے لگتے ہیں جنہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صلح کروانے اور قائم رکھنے والی کی زندگی میں اولین ترجیح صلح اور اطمینان ہی ہونی چاہیے۔ شاندار! اسی لیے ہمیں یہ کرنا ضروری ہے کہ زندگی میں ہر وقت صلح دوست رویہ اپنائیں، اور ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ کب ہم اطمینان کھو رہے ہیں اور ہمیں فوراً اس کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ جوائس کاش میرے پاس اطمینان ہوتا۔ آپ کے پاس اطمینان ہے کیونکہ بائبل یوحنا 14 باب کی 27 آیت میں کہتی ہے کہ یسوع نے کہا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ اور مزید لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ پھر اس حوالے سے دیکھیں تو ایمپلیفائڈ بائبل میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ خود کو اداس ہونے کی اجازت دینا بند کرو اور اپنے دل میں خوف اور دہشت کو جگہ نہ دو۔ یسوع نے ہمیں اپنا اطمینان بخشا ہے، لیکن اس اطمینان کو لے کر چلنے کا کام ہمارا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ شراکت میں ہیں اور ہم صرف بیٹھ کر اطمینان اور صلح کے لیے دعا نہیں کر سکتے اگر ہم اس کے قیام میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگوں کے پاس بہت سے دلائل ہیں کہ کون صحیح ہوگا۔ جانتے ہیں میرے بیٹے نے کہا، کیونکہ اس کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ سارا دن خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا، اور اس نے کہا، آپ جانتی ہیں میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ صحیح ہونا ہی کافی نہیں، ایسا ہمیں لگتا ہی ہے، اور یہ سچ ہی ہے کہ آپ نے کیا ثابت کر لیا۔ اگر کسی نے یہ کہہ بھی دیا کہ آپ صحیح ہیں، کیوں نہ ہم ان باتوں کو خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اور اگر آپ صحیح ہیں، آپ کا حق پر ظاہر ہونا لازمی ہے، تو خدا پر بھروسہ کریں، وہ یہ ثابت کرے گا، لیکن خود اسے ثابت کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم وارث ہیں اور ہم مسیح کے ساتھ میراث میں شریک ہیں، اور پھر ہم نے خدا سے برکتیں اور چیزیں پائی ہیں۔ اور اگر ایک چھوٹے بچے کو وصیت کی گئی ہو، بالکل اسی طرح ہمارے بچوں کو
ہم نے وصیت کی ہے، ہمارے سب بچے بڑے اور عمر رسیدہ ہیں، لیکن جب ہم نے وہ وصیت کی تو ہمارا ایک بیٹا ہے جو تب 11-12 برس کا تھا، اور اس کے حصے کی وصیت ہمارے پاس مختار کی تحویل میں تھی، جس کے ہاتھ میں یہ سب معاملہ تھا۔ مطلب اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو جو کچھ ہمارا ہے اس کے 4 حصے ہوں گے، کیونکہ ہمارے 4 بالغ بچے تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسے اس سب جائیداد کا 4تھا حصہ ملے جو ہم اس عمر میں چھوڑے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ دکھی ہو۔ اسے بالغ اور سمجھدار ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس قسم کی برکات کو سنبھال سکے۔ جی، بائبل بھی ہمارے لیے کچھ ایسا ہی بتاتی ہے کہ جب تک ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی یہ میراث ہے، یہ ہماری ہے، لیکن ہمیں بالغ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کو بتا سکیں کہ ہم ایسی برکات کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خاص کر مبارک بادیوں میں قدرت کا ذکر ہے۔ قدرت ہماری زندگیوں میں جاری ہوتی ہے جب ہم میں وہی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو یسوع کے اندر تھیں۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں اور حلیم ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر رحم کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ رحم کریں تو آپ پر رحم کیا جائے گا۔ پھر لکھا ہے اور مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ وہ خدا کے بالغ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ میراث جو خدا انہیں دینا چاہتا ہے ان کو دی جا سکتی ہے، اور وہ قدرت کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں گلتیوں 4:1-2 میں لکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جو کہ ہم مسیح میں ہیں جب تک بچے ہیں، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بے شک وہ ساری جائیداد ہی کا مالک ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے اپنے بیٹے کی مثال دی، بھلے ہی اس کے پاس وہ میراث تھی اور وہ میراث اسی کی تھی، اور وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ہے، میرے والدین نے میرے لیے چھوڑی ہے، یہ میری ہے، تو بھی وہ اس میں سے کچھ لے یا خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ سو وہ اس کے لیے تب تک بے فائدہ رہی جب تک وہ بالغ اور اسے سنبھالنے کے لائق نہ ہوا۔ اسی طرح خدا میں ہمارا چلنا بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت بار ہم خدا کے تمام وعدوں کو بائبل میں پڑھتے ہیں اور ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں یہ چیزیں حقیقت میں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنے بالغ نہیں ہوتے کہ وہ سب سنبھال سکیں۔ خدا آپ کو تب تک بڑی خدمت نہیں دے گا، بڑی خدمت جو دنیا بھر میں پھیلی ہو، کہ آپ اس کے سربراہ ہو جائیں، اگر آپ اس کے پیسے کو غلط طرح استعمال کرنے والے ہیں اور ایک ایسی زندگی گزارنے والے ہیں جو آپ کو نہیں گزارنی، جس کے باعث یسوع نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں وقت سے پہلے کبھی کچھ نہیں دیتا، اور صلح کا قائم کرنے والا ہونا ایک ایسی بات ہے جس سے حقیقی سمجھ اور فہم ظاہر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، صلح اور اطمینان ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو بامقصد طور پر حاصل کرنا ہے۔ آپ صرف اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اطمینان اور صلح ایسی چیز نہیں جو آسانی سے حاصل کر لی جائے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ فکر نہ کریں اور اپنی فکریں خدا پر ڈال دیں۔ خود کو حلیم کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا، رحم کرنا اور فوراً معاف کرنا سیکھنا ہے۔ سیکھنا ہے کہ لوگوں کی عدالت اور ان پر تنقید نہ کریں، اور لوگوں کے اعمال پر ضرورت سے زیادہ رائے نہ رکھیں۔ اس جھوٹ کی بالکل فکر نہ کریں جو شیطان آپ سے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ دنیا میں آج جو بھی صورتحال ہے، ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اخباروں کو دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، اور جتنا ہم خبروں پر یقین رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یقین خدا کے کلام پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کے مطابق چاہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ہم نے پہلے ہی بائبل کو پڑھ رکھا ہے اور ہم نے کتاب کو آخر تک دیکھا ہے، جانتے ہیں خدا قادر ہے اور وہ اپنے لوگوں کے واسطے لوٹ کر آنے والا ہے۔ آمین۔ یقیناً آپ سب یہ سن کر آمین کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں 14:20، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ پھر سنیں، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ اب وقت ہے کہ ہم نابالغ مسیحیت سے باہر نکلیں اور بالغ ہو جائیں۔ ہمیں فہم کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وہ کام نہیں کرنا جو ہمارا دل کرنے کو کہے، بلکہ کلام مقدس کے مطابق ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، پھر چاہے ہمیں اسے لے کر جیسا بھی محسوس ہو۔ میں پیار سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پر غور فرمائیں۔
کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس یقین سے کرتے ہیں کہ یہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، بھلے چاہے آپ کو کیسا بھی محسوس ہو، یا آپ اپنے ہی جذبات کے غلام ہیں جس کے سبب آپ خود کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. آپ جان بوجھ کر خود کے لیے مصیبت کھڑی کر لیتے ہیں. آپ جسم کی غلامی کے سبب سے مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ تعلقات میں مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم روح کے مطابق چلتے ہیں تب ہم خدا کی اس میراث کو دیکھنے لگتے ہیں جو خدا نے ہماری زندگی میں ہمارے لیے رکھی ہے. جب میں بچہ تھا، پہلا کرنتھیوں 13:11، جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں، مطلب چھوڑ دیں. جی، اطمینان اور صلح کے لیے حلیمی کا ہونا لازمی ہے. جو کوئی صلح میں چلتا ہے اسے سیکھنا ہے کہ کیسے خدا کے کبھی ہاتھ کے سائے میں فروتنی سے رہے. میرے شوہر ایک شاندار انسان ہیں جن کے ساتھ چلنا دراصل بہت آسان ہے، لیکن ایسے موڑ بھی آئے کہ ہم میں نا اتفاقی ہوئی، جبکہ میں ان سے بحث کرنے کی وجہ سے ان پر ہمیشہ مشتعل ہوتی رہی اور اس طرح سے اپنا دل مشتعل ہو کر دکھاتی رہی. اور میں جانتی ہوں کہ دیو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی جان بوجھ کر میرا دل دکھائیں گے. سو ایک مقام پر آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا دل نہ دکھنے دوں گی. شروعات میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر میں خود کے ساتھ بات کرتی، اپنے ساتھ ایک میٹنگ کرتی. اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ہم دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے اور ہر طرح کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں. اب آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے زندگی کی کچھ باتوں اور آپ کے کچھ رویوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. سو میں خود سے گفتگو کر سکتی ہوں اور میں کہہ سکتی ہوں کہ جوائس، تمہیں پتا ہے ڈیو تم سے محبت کرتا ہے اور تم جانتی ہو وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے تمہارا دل جان بوجھ کر نہیں دکھایا. سو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنا دل دکھی کرتے ہیں یا نہیں. آپ سارا دن اداس اور برہم ہو کر گزار سکتے ہیں اور کسی بھی چھوٹی سی بات پر رائی کا پہاڑ بنا کر گھوم سکتے ہیں، یا اسی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ بہترین بات کا یقین کریں گے. اور آپ جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ محبت ہر شخص کی خاطر بہترین بات کا یقین کرتی ہے. اور شاید آپ اس وقت کسی کے باعث رنجیدہ ہیں یا کسی پر تھوڑے بہت برہم ہیں جس نے آپ کا دل دکھایا ہے. آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ بہترین بات کا یقین کریں گے، بجائے یہ یقین کرنے کے کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا جان بوجھ کر کیا. وہ تو یہ جانتا تک نہیں کہ اس نے آپ کا دل دکھایا، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اسے کسی بات کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو خدا اس پر ظاہر کرے گا اور آپ آگے بڑھ کر اس سے محبت کا سلوک رکھیں. پولس نے کلیسیا کی حوصلہ افزائی کی کہ اتحاد اور یگانگت میں چلیں. یقیناً آج زیادہ تر یہ دیکھنے کو نہیں ملتا، سو ہمیں ظاہری طور پر اب تک حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. میں اس وقت ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں طلاق کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنے کام سے بہت ناخوش ہیں اور انہیں نہیں لگتا کہ انہیں یہ ملتا ہے یا وہ ملتا ہے. اور آج صبح کوئی مجھے ایک لڑکی کے متعلق بتا رہا تھا جو اپنی ماں سے سال سے ناراض ہے اور وہ اس سے بات نہیں کرتی، اور اس وجہ سے گھرانے میں ہر طرح کے مسائل ہیں، اور یہ چرچ جانے والے مسیحی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر اتوار چرچ میں جا بیٹھنا، ہالےلویا اور آمین آمین کہتے رہنے کا کیا مقصد ہے؟ جب ہم کلام سنانے والے کے صحیح بات کہنے پر تالیاں بجاتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اور پھر جا کر وہی زندگی گزارتے ہیں جو بے دینوں سے مختلف نہیں. ہمیں اپنے فیصلوں میں خدا کے کلام کے اصولوں کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں نہ صرف باتیں بنانے بلکہ ان سب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پولس کلیسیا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت میں چلتے رہیں، اور اس نے انہیں بتایا کہ انہیں ایک حلیم دل کی ضرورت ہے. ایک حلیم دل جو ہمیشہ یہ نہیں سوچتا کہ وہی صحیح ہے اور باقی غلط اور بے وقوف ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں. فلپیوں 2:2-5 تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. آپ جانتے ہیں ہم کسی بھی بات کی وجہ سے ہمیشہ متفق نہیں ہو سکتے، لیکن ہم متفق ہو کر نا اتفاقی کو ختم کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنی رائے رکھتے ہوئے اوروں کا احترام کریں اور انہیں ان کی رائے رکھنے کا حق دیں، اور مل کر ہر ایک بات کے لیے ایک دوسرے سے اتفاق رکھیں.
ہمیں باہمی اتفاق رکھتے ہوئے ہمیشہ اختلاف رائے پر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے تفرقے اور بے جا فخر، یعنی تکبر یا بے مطلب باتوں کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ واو، کیسی عظیم حلیمی کی حالت ہے۔ میں خود کو کبھی بھی گرا ہوا نہ سمجھوں، میں اپنے متعلق پست خیال نہ کروں، لیکن میں خود کو کسی اور سے بہتر بھی نہ سمجھوں۔ دل کی فروتنی سے یہ مراد ہے۔ جب ہم خود کو کسی اور سے بہتر نہیں سمجھتے تو صلح اور اطمینان میں چلنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ فروتنی سے جو کہ دل کی فروتنی ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خود کو پست جانیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اوروں کو احترام کی نظر سے دیکھیں اور ان کے لیے اعلیٰ رائے رکھیں، اور ان سے ایسا سلوک نہ کریں گویا وہ کچھ نہیں جانتے اور ان کی کوئی بات بھی درست نکل آنا ممکن ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈیو اور میں ایک کمرے کو ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کرتے تو دو لوگوں کی مختلف آراء ہوتی۔ مجھے اچھا لگتا کہ ہر چیز کو ملاؤں اور وہ سب ایک سی لگیں، اور ڈیو چاہتے تھے کہ ہر ایک چیز الگ نظر آئے، اور میں سوچتی کہ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میں یہ سمجھ نہ پاتی کہ صرف انہیں پسند آنے پر وہ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ میں گھر کو ویسا ہی کر دوں گی جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اور سچ کہوں تو مجھے آج تک ان کی کچھ ترجیحات کی جو وہ پسند کرتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اور مجھے ان کے حق کا احترام کرنا ہے، بھلے ہی وہ مجھ سے مختلف ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں دوسروں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آپ سے مختلف رائے رکھیں یا آپ کی چاہت سے مختلف چاہت رکھیں۔ آپ کہیں گے جوائس پھر ہم میں صلح کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب کہیں دو یا اس سے زیادہ لوگ ہوں جو کہ بالغ مسیحی ہوں تو آپ سب فروتنی سے یگانگت میں رہنے کی راہ ڈھونڈ لیں گے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر بات میں ضرور ایک جیسا خیال اور رائے رکھیں، بلکہ یہ کہ آپ اس حد تک سمجھوتا کرنا سیکھ لیں کہ ایک متفقہ راستہ اختیار کر سکیں۔ ہمیں یسوع کی خاطر ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ فروتنی کے وسیلے ہم بیجا بحث سے بچ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں جن پہ ہم بحث کرتے ہیں وہ در حقیقت چھوٹی اور بہت ہی معمولی ہوتی ہیں۔ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور ہم انہیں لے کر صرف خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 2:23-24 لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ سنیں ایمپلیفائڈ بائبل۔ اور مخالفوں کو، نادانوں اور کم علم لوگوں کو حلیمی سے تادیب کرے، اور بیکار کے جھگڑوں اور بیجا سوالوں میں نہ الجھے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ فساد کی پرورش کرتے اور جھگڑے کو پالتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کسی بھی بات سے دکھی ہو رہے ہیں جو کہ چھوٹی اور معمولی یا بیکار ہے، یا کوئی ایسی بحث ہے جو کہ بے فائدہ ہے، تو اسے وہیں ترک کر دیں اور جانے دیں اور کہیں نہیں، میں صلح سے رہوں گی۔ آپ صلح اور اطمینان میں رہ سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سیکھیں کہ اوروں کے ساتھ سمجھوتا کیسے کرنا ہے۔ رومیو 12 اطمینان میں رہنے کے متعلق بتاتا ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اور لکھا ہے کہ ہمیں اوروں کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ خود غرض اور خود پرست لوگ ایسا نہیں کر سکتے جب تک وہ خداوند میں بالغ نہ ہو جائیں۔ میں تو ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں ہمیشہ بحث کرتی اور جھگڑا کرتی، اور یا تو وہ ہوگا جو میں چاہوں گی یا کچھ نہیں، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں اداس ہو جاتی، اور خدا بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایسے ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار ہوں۔ بہت سے
لوگوں کو یہاں فرمانبرداری کے متعلق یہ سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے جو خدا کی مرضی اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں، اگر آپ جانتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے تو بھی آپ غلط کام کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر آپ کا ضمیر آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، آپ کا ضمیر آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ لیکن ایک شفاف ضمیر کے ساتھ اپنا فرض پورا کرنے سے بہتر اور کوئی بات نہیں۔ پولس نے کہا کہ اس نے ہمیشہ یہ تسلی کی کہ اس کا ضمیر شفاف ہو۔ جانتے ہی کیوں؟ اس کا ایمان اس کے بنا بیکار تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کام کو کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ پولس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی اسے خدا کا کام کرنا تھا، اور وہ سارا وقت چھوٹی اور معمولی باتوں کی پریشانی اور اداسی میں نہیں گزار سکتا تھا۔ میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس بھی ایسی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے پاس ایسی چھوٹی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور ایسی ہی چھوٹی اور معمولی باتوں پر وقت ضائع کروں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے کسی اور کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بیجا کہیں اپنی رائے دینے کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مصروف رہنے کے لیے اپنے ہی معاملات کافی ہیں۔ اگر ہم خدا کو اپنے لیے اپنے اندر کام کرنے دیں تو یہ سب سے اہم بات ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ اعمال 23:1 پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ اور اعمال 24:16 دیکھیں تو اس نے کہا، اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے بارے میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ ایمپلیفائڈ بائبل ترجمے میں اور بھی آسان الفاظ ہیں، اس لیے میں ہمیشہ خود تربیت دیتا اور قابو میں رکھتا اور اپنے جسم کو مردہ بناتا ہوں تاکہ جسمانی محبت اور خواہشات اور ہوس سر نہ اٹھانے پائے، تاکہ میرا ضمیر واضح اور بے الزام رہے اور خدا اور آدمیوں کے باب میں مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ فقط بالغ ہی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا جب تک وہ خدا میں بالغ نہ ہو جو روح سے چلتا ہے، نہ کہ جسم سے۔ یہ روحانی بلوغت ہمارے لیے ضروری ہے، اور غیر شفاف ضمیر کے ساتھ جو کہ ہمارے ایمان میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا میں ایمان سے وہ چیزیں مانگ سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے خدا کی مدد، ہمیں اس کی قدرت اور مسا کی ضرورت ہے، اور صلح کروانے والے لوگ زوراور لوگ ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں 1000 گنا زیادہ زوراور بننا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ صلح اور اطمینان میں چلنا سیکھیں گے، اور بائبل میں اس حوالے سے ہمارے لیے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ کلام مقدس میں افسیوں 4:26-27 سنیے گا، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ موقع نہ دو، واہ واہ، شاندار۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، بلکہ لکھا ہے کہ غصہ دل میں رکھ کر نہ بیٹھیں، یعنی کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اٹھیں، اور تب آپ کو محتاط رہنا ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، چاہے معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیں، کیونکہ جس ذہن سے آپ سوئیں گے اسی کے ساتھ اگلی صبح آپ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر ہم ابلیس کو موقع دیں گے تو وہ ہماری زندگی میں مضبوط قلعہ تعمیر کر لے گا، اور اس سے پہلے کہ ہم جانیں وہ اختیار جما لے گا، اور ہم خدا میں اپنی آزادی کھو دیں گے۔ معافی صلح اور اطمینان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ کل رات ہم نے رحم کی بات کی کہ لوگوں پر رحم کرنا کتنا اہم ہے، اور ان کے لیے رحم کی بات کا یقین کرنا، میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گی کہ صلح کے طالب رہیں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مقصد بنا لیں، کیونکہ خدا کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے۔